الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی، اس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور تقریر انداز کی بجائے ذرا الفاظ اور جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں اس کو نہایت غور سے سننا تھا انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر کرسی خطابت پر خوب چیخ لیے، چلا لیے اور بات سمجھ میں نہ آئی تو اس چیخنے چلانے کا کوئی نتیجہ ہے؟ بتائیے، آپ ہی لوگ بتائیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ ہاں، بات مکمل سمجھ میں آئے اور سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا پیغام دیا گیا اس کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے اپنی زندگی میں اتاریں تو بہت فائدہ ہے بات کہ نہیں؟ اس لیے میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا، چونکہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پربہار موقع پر آپ حضرات نے اپنی محنتوں کے ذریعے آپ کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ آپ اس حدیث کو سمجھ کر کے، سن کر کے فیصلہ کریں گے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی زبان کیا، جو کچھ بیان ہو وہ آپ کی شان میں پورے طور سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا وہ حدیث نور کہلاتی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، حدیث نور، اور کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ کیا نام ہے؟ مصنف عبد الرزاق۔ ہندوستان میں جو باطل فرقے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بد مذہب ہیں، انہوں نے پوری حدیث نہیں چھاپی اس کتاب میں، غور سے سمجھنا ذرا بات ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کا پورا نسخہ اگر آپ لیں گے تو اس میں پوری حدیث نور آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ الحمدللہ، غور کریں، اس حدیث نور کے الفاظ یہ ہیں: عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد الازدی الحدانی عن الزہری عن السائب بن یزید قال، یہ متن حدیث ہے، ان اللہ تعالی خلق شجرا ولها 4 أغصان فسماها شجرة اليقین۔ پوری لمبی حدیث ہے، ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں۔
ثم خلق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجاب من درۃ بیضاء مثلہ کمثل الطاووس ووضعه على تلك الشجرة فسبح عليها مقدار 70,000 سنة ثم خلق مرآة الحياة ووضعه باستقبالها. اس کا ترجمہ ذرا غور کریں، بہت لمبی حدیث ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی چلے گا، ذرا ٹائم کے اعتبار سے بولا جائے گا. اگر پوری حدیث پڑھی جائے تو ایسے ہی متن حدیث پڑھنے میں تقریباً میری نظر میں 30 منٹ تو لگ ہی جائیں گے. اتنی لمبی ہے یہ حدیث نور، ٹکڑا نہیں ہے خالی یہ. اس میں آپ دیکھیں میرے آقا کی عظمت، اور میرے آقا کی ابھی ولادت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس نور کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنتی ہے. ابھی اس نور کی بات ہو رہی ہے. حضرت معمر ابن یزید، صاحب ابن یزید ایک راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق شجرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیڑ پیدا فرمایا. خلق شجرۃ، ایک پیڑ پیدا فرمایا. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَغْصَانٍ، اور اس کی 4 شاخیں تھیں. 4 شاخوں والا، 4 ٹہنیوں والا ایک پیڑ پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. اور اس پیڑ کا نام جانتے ہو کیا رکھا؟ غور سے سننا، ذرا ذہن میں رکھ لینا یہ حدیث نور. عربی یاد نہ رہے تو مطلب اور ترجمہ تو یاد ہی رہے گا الحمدللہ. ہر ایک کو بتا دینا. فسماها شجرۃ الیقین، اس پیڑ کا نام یقین کا پیڑ رکھا. کس کا پیڑ رکھا؟ یقین کا پیڑ رکھا. ثم خلق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد جانتے ہو وَوَضَعَهُ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ، اور اس نور کو اس پیڑ پر رکھا. جب اس شجرۃ الیقین پر وہ نور رکھا گیا تو جانتے ہیں فَسَبَّحَ، اس نور نے 70,000 سال اللہ کی پاکی بیان فرمائی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کتنے ہزار سال؟ 70,000 سال. اس سے ہمیں یہ اشارہ ملا کہ اصل دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یہ اشارہ ملا کہ نہیں ملا؟ یہ نقطہ ملا کہ جب اس نور نے 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، اگر دنیا میں اپنی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں عبادت و ریاضت کرنا ہو. اس کے بعد جانتے ہو پھر آئینہ حیا پیدا کیا گیا. آئینہ حیا، جب اس آئینہ حیا میں اس نور نے اپنے آپ کو دیکھا تو حدیث شریف میں فرمایا گیا سب سے زیادہ خوبصورت اپنے آپ کو پایا، سب سے زیادہ اچھا اپنے آپ کو پایا. فاستحیا من اللہ، یہ حدیث کے الفاظ. تو اس نور نے پھر اللہ سے حیا کی تو فصار ذلك النور 5 مرات، اس نور نے 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. کتنی مرتبہ؟ اس سے بھی ہمیں یہ اشارہ وہی مل گیا کہ نماز کتنے وقت کی ملا کہ نہیں. ابھی میرے آقا کی ولادت کا وقت نہیں آیا، ابھی ولادت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اور ابھی پیدائش کے حالات کا بیان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مصنف عبد الرزاق اٹھا کر کے دیکھو شروع میں یہ حدیث پاک ملے گی کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو حدیث نور گواہ ہے، حدیث نور شاہد ہے. اس نور نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 5 مرتبہ سجدہ کیا. تو حدیث نور کے اندر آگے بیان فرمایا گیا جب 5 مرتبہ سجدہ کیا فصارت تلک السجدات فرضا موقتا، تو ہم پر 5 ٹائم کی نماز فرض فرما دی گئی.
5 وقت کی نماز کیا ہو گئی پھر؟ فرض۔ اس کے بعد ذرا غور کریں، آج جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں طرح طرح کی، میں ادھر ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں، آج لوگ ڈرتے ہیں کہ حضرت اختلافی تقریر نہ کریں، فلاں کا رد نہ کریں، ان کا رد نہ کریں، باطل فرقوں کا رد نہ کریں، سیدھی سیدھی بات کریں۔ ذرا غور کریں، جو ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کر کر چلے گئے، ان کو بھی ان کو جو وجود ملا ہے انہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ ارے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ ابھی حدیث سے ثابت کرتا ہوں کیسے ملا ہے۔ حدیث نور مطالعہ کرو، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، ریڈنگ کریں تو پتہ چلے۔ حدیث نور کے اندر آگے بیان فرمایا گیا واللہ تعالی نظر الی ذلک النور، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی طرف دیکھا، نظر رحمت فرمائی، نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آنی چاہیے۔ واللہ تعالی نظر الی ذلک النور، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس نور کی طرف دیکھا تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فعرق حیاء من اللہ تعالی۔ عرق یارق کا معنی ہوتا ہے پسینے میں شرابور ہو جانا، پسینہ جب زیادہ آتا ہے تو عرق کا لفظ آتا ہے، عربی ڈکشنری میں جب اس کا معنی دیکھیں گے عرق پسینے میں شرابور ہو گیا۔ فعرق ذلک النور، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو دیکھا تو وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اب آگے حدیث پاک دیکھیں فَمِنْ عَرْقِ رَأْسِهِ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ، سبحان اللہ۔ اب سر کی جگہ جو پسینہ آیا، اس نور کے سر کی جگہ جو پسینہ آیا، جانتے ہو اس پسینے کی برکت سے کس کی تخلیق ہوئی؟ حدیث پاک میں ہے خلق الملائکۃ، فرشتوں کو پیدا کیا۔ بلند آواز سے کہیے بات سمجھ لینا۔ فمن عرق راسہ، مقام دیکھیں، نور کی عظمت دیکھیں، مرتبہ اور آپ کی فضیلت کا بیان دیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا کے نور کے بارے میں فرمایا گیا وَمِنْ عَرْقِ رَأْسِهِ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَاللَّوْحَ وَالْقَلَمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْحِجَابَ وَالْكَوَاكِبَ وَمَا كَانَ فِي السَّمَاءِ ومن عرق صدره خلق الأنبياء والرسل والعلماء والشهداء والصالحين ومن عرق حاجبيه خلق أمة من المؤمنين والمؤمنات خلق أمة من اليهود والنصارى والمجوس وما أشبه ذلك ومن عرق رجليه خلق الأرض والمشرق وما فيها۔ حدیث نور میں فرمایا گیا ومن عرق رأسه، سر کی جگہ جو پسینہ آیا، اس نور کے سر کی جگہ جو پسینہ آیا خلق الملائکۃ، ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور خلق کا معنی پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پسینے کے سر کے پسینے کی برکت سے اس کے صدقے میں کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور ملائکہ پلورل ہے، جمع ہے، ملک کی جمع ہے، تمام فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو وجود ملا کس کے صدقے؟ بلند آواز سے بولو، کس کے صدقے؟ میرے آقا کے صدقے۔ تمام فرشتوں کو پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اور آگے چلیں وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ، وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس نور کے چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس سے کیا پیدا ہوا؟ خلق العرش، اس سے تو مچل جانا چاہیے، اور بلند آواز سے بولو خلق العرش، اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ترجمہ کرو تم بھی ساتھ ساتھ، خلق العرش، کس کو پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا۔ والکرسی، کرسی، عرش و کرسی کو پیدا کیا۔ واللوح،
کس کو پیدا کیا؟ لوح کو، والقلم، اور کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، والشمس، سورج کو کہا جاتا ہے، سورج کو پیدا کیا، والقمر، چاند کو پیدا کیا، والحجاب، حجاب کو پیدا کیا، والکواکب، اور کس کو پیدا کیا؟ ستاروں کو پیدا کیا، وما کان فی السماء، اور جو آسمان میں ہیں سب کو پیدا فرمایا۔ دیکھیں، اسی لیے ان لوگوں نے اس حدیث پاک کو نکال دیا اور تھوڑا ٹکڑا بس ذکر کر دیتے ہیں لاسٹ کا، سمجھے؟ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا، صراحت کے ثابت پتہ چلا صراحت کے ساتھ کہ اگر وجود ملا ہے تمام کائنات کے ذرے ذرے کو، آپ نے سنا فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، عرش و کرسی کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، لوح و قلم کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، شمس و قمر کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، حجاب و کواکب کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، ان کو وجود ملا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے بیان فرمایا، وہ جو نہ تھے، ارے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آپ کے بھی یاد ہے وہ شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ دیکھیے حدیث نور کی عکاسی اور پورا مطلب آ جائے گا اس شعر کے اندر، اعلیٰ حضرت کی شان دل سے قربان، امام اہل سنت کی شان آپ پر جان قربان۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جہان سنسار کو کہا جاتا ہے، دنیا کو کہا جاتا ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب دنیا کی جان ہے تب دنیا ہے، اور دنیا کی جان اگر نہیں ہوتی تو دنیا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہم اور آپ رات دن تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن میری قوم کو اور ہم سب کو دیکھ کر یہ دلی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی شان اور آپ کے پیغامات کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ بس تقریروں میں کیا انداز دیکھا جاتا ہے، یار بڑا لمبے چوڑا معاملہ ہے، اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے تقریر کا۔ یاد رکھو ہم ایک دن یہاں سے جائیں گے، تقریر اور باز کا مقصد کیا ہے؟ عملی میدان میں اپنے آپ کو اتارنا، اپنے اعمال کو درست کر لینا، ادھر کے چٹکلے ادھر کے چٹکلے، ادھر کے لطیفے ادھر کے لطیفے، ارے مزہ آ گیا یار انہیں بلاؤ گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مزے کے لیے تقریریں مت سنا کرو، اس لیے کہ مان یا مت مان، آخر آگے دیکھیں حدیث نور کے اندر بیان کیا فرمایا گیا، وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ، صدر کہتے ہیں سینے کو، فَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ، سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، اللہ نے اس نور کو دیکھا تو وہ پسینے میں شرابور ہو گیا، اب سینے کی جگہ جو پسینہ آیا تو اس پسینے کی برکت سے خلق الانبیاء، یہ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہر میدان میں قابل بنو، مطالعہ، ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہیے، لڑکوں کو بہت پڑھانا چاہیے، دینی تعلیم پہلے دنیاوی بعد میں، دونوں تعلیم سکھاؤ، سمجھے؟ فَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ، سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، خلق الانبیاء، سارے نبیوں کو بنایا، پیدا فرمایا، اور نبی یہ سنگولر یعنی واحد ہے اور انبیاء جمع ہے، تمام نبیوں کو بنایا، اس میں سب آ گئے، خلق الانبیاء، اور آگے خلق الانبیاء والرسل، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی برکت سے سارے نبیوں کو پیدا فرمایا، والرسل، اور رسولوں کو پیدا فرمایا، والعلماء، اور سارے علماء کو پیدا فرمایا، والشہداء، اور سارے شہیدوں کو پیدا فرمایا، والصالحین،
اور سارے صالحین کو پیدا فرمایا۔ سینے کی جگہ جو پسینہ آیا اس سے نبی رسول قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سمجھے؟ اور آگے چلیں، وَمِنْ عَرْقِ حَاجِبَيْهِ، بھویوں کی جگہ جو پسینہ آیا، حاجب بھویوں کو کہا جاتا ہے، بھویوں کی جگہ جو پسینہ آیا، خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات، بھویوں کی جگہ جو پسینہ آیا مومنین کو پیدا فرمایا، مومنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث نور کے اندر بیان فرما دیا گیا، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اے یہاں مسجد میں تشریف رکھنے والے لوگوں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے اپنے پاس رکھنے والے لوگوں، ذرا سنو سنو، آپ کو اگر وجود ملا ہے تو آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، مجھے اگر وجود ملا ہے تو میرا اپنا کمال نہیں ہے، مجھے اگر علم کی دولت ملی ہے تو میرے کمال کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا وجود یہ سب صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے، احمد مختار کا صدقہ ہے۔ وَمِنْ عَرْقِ حَاجِبَيْهِ خَلَقَ الْأُمَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ اور آج وہ بھی سن لیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جن کی دشمنی کا قرآن نے اعلان کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم اسلام کا اگر سب سے بڑا دشمن پاؤ گے تو یہودی ہے سب سے پہلے نمبر، اور پھر مشرکین ہیں۔ تو وہ بھی سن لیں کہ جو اسلام دشمنی برتتے ہیں ان کو بھی اگر وجود ملا ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے کہ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا، وَمِنْ عَرْقِ أُذُنَيْهِ خَلَقَ أُمَّةً خلق اليہود والنصارى والمجوس وما اشبہ ذالک۔ کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا، اس نور کے کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پسینے سے کس کو پیدا کیا؟ خلق الیہود، یہودیوں کو پیدا فرمایا، والنصارى، نصرانیوں کو پیدا فرمایا، والمجوس، جو آگ کو پوجنے والے ہیں، آگ کے پجاری ہیں، ان کو پیدا فرمایا، وما اشبہ ذالک، اور ان کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں ان سب کو پیدا فرمایا، وما اشبہ ذالک میں تمام فرقے آ گئے، یہود و نصرانی کا ذکر فرمایا گیا اور مجوسیوں کا ذکر فرمایا گیا، وما اشبہ ذالک میں سب آ گئے، چاہے وہ قادیانیت ہو یا رافضیت ہو یا مودودیت ہو یا نیچریت ہو، کوئی بھی باطل فرقہ ہو، وما اشبہ ذالک کے اندر آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام مخالفین جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر وجود ملا ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، وما اشبہ ذالک۔ اور آگے چلیں، وَمِنْ عَرْقِ رِجْلَيْهِ، رجلن کہتے ہیں پیروں کو، کس کو کہتے ہیں؟ پیر، پیروں کو کہا جاتا ہے رجل، وَمِنْ عَرْقِ رِجْلَيْهِ، اور پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا، خلق الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ زمین کو پیدا فرمایا، اور مشارق یعنی مشرق کو پیدا فرمایا، خلق الارض من المشرق۔ اس کے بعد بھائی سمجھ میں آ رہی ہے تقریر، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ توجہ فرمائیں، غور کریں ذرا، میرے آقا کی عظمت دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم امر اللہ تبارک و تعالی ذالک النور، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو حکم دیا، کیا؟ انظر الی امامہ، اپنے سامنے دیکھو۔ اس نور کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اپنے سامنے دیکھو۔ فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامہ، فرآ امامہ نورا، وعن ورائہ نورا، وعن یمینہ نورا، وعن یسارہ نورا، ثم هو ابو بکر وعمر وعلی وعثمان
اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، اے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سامنے کی طرف دیکھو، اپنے آگے کی طرف دیکھو۔ پھر جب اللہ کا اس نور کو حکم ہوا تو اس نور نے اپنے سامنے کی طرف دیکھا، اپنے پیچھے کی طرف دیکھا، اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا تو سامنے دیکھا تو تب بھی ایک نور پایا، اور پیچھے کی طرف دیکھا تو تب بھی ایک نور پایا، اور دائیں طرف دیکھا تو تب بھی ایک نور پایا، اور بائیں طرف دیکھا تو تب بھی ایک نور پایا۔ سوال پیدا ہوا، آخر کار یہ چاروں طرف جو دیکھا اس نور نے وہ کون کون تھے؟ دنیا میں آ کر کے وہ کیا بنے؟ تو حدیث نور کے اندر یہ بھی صراحت فرمائی گئی، اس نور محمدی نے جو چاروں طرف نور کو دیکھا تھا تو دنیا میں آنے کے بعد وہ ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، وہ مولا علی تھے، مشکل کشا، یہ اتنے خلفائے راشدین جو گنائے چاروں خلفاء، یہ وہ تھے جو چاروں طرف نور دیکھا تھا دنیا میں آ کر کے۔ کوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت عثمان ذو النورین، یہ چاروں تھے اور چاروں طرف نور ملاحظہ فرمایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب بتائیے، میں ابھی حدیث نور مکمل نہیں ہوئی ہے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب صدقہ ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، تو بتاؤ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم ان کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتاؤ۔ خوب تقریریں سنی، خوب معاملہ کر لیا، لیکن جب ملک الموت اللہ کے حکم سے آتے ہیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہے، بیچ میں بات آ گئی تو شارٹ میں بتا دوں ذرا، ایک کتاب کا نام ہے، یاد رکھ لو، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ اتنا لمبا ہے، یاد نام نہ رہے تو ترجمہ اردو میں بتا رہا ہوں، روحوں کی دنیا، کیا روحوں کی دنیا، اور عربی میں اگر نام یاد رکھنا چاہتے ہو تو شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ یہ کس نے لکھی ہے میں بتاؤں؟ یہ اس عالم جلیل نے لکھی ہے، بڑے عالم دین نے، کہ جن کو اعلیٰ حضرت بھی جب یاد کرتے ہیں تو امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے 75 مرتبہ حالت بیداری میں میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ، اور نیند میں نہیں، اس میں حالت بیداری میں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری اوقات تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کا صدقہ ہے، اولیاء کاملین کا صدقہ ہے، بزرگان دین کا فیض ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، اس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے ایک حدیث قدسی ہے، اس کا ٹکڑے یہ ہیں کہ جب گناہگار کی، بیچ میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، گناہگار کی روح نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ملک الموت سے، انطلق الی عدوی، انطلق الی عدوی، انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس جاؤ۔ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور بھی شریعت کے کاموں کو پس پش ڈال دیا، اب موت کا وقت، عمر تو گزر ہی رہی ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اور اس کے بعد دنیا کو الوداعی سلام۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کوئی جوانی میں ہی چلا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ۔ میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، واقعی آپ سمجھے رونگتا رونگتا کھڑا ہو گیا، حدیث پاک کے الفاظ کا جب مطالعہ کیا، اللہ فرماتا ہے انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملک الموت جب آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے، 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور 500 فرشتے جب ساتھ آتے ہیں تو جانتے ہو ملک الموت کو جب وہ دیکھتا ہے مرنے والا تو ایک آنکھ نہیں 12 آنکھیں نظر آتی ہیں۔ کتنی آنکھیں؟ 12 آنکھیں۔ ڈر جاتا ہے وہ انسان،
اور اس کے بعد 500 فرشتے ہوتے ہیں. یہ جملہ ذرا غور کریں, حدیث میں یہ وَمَعَهُمْ صَفُودٌ مِّن نَّارٍ, اس کا معنی سمجھے ذرا. صفود سے سین فے واو دال. صفود کا معنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو آنکڑا آتا, لوہے کا آنکڑا. کبھی آپ نے شامی کباب کھائے ہوں گے, اس میں چھید کر کے سینکا جاتا نہیں, وہ اس کو پکایا جاتا آگ پر, قصائیوں کے ہاں ملتا وہ, تو وہ تو لوہے کا ہوتا ہے جس پہ شامی کباب ہم لوگ تناول کرتے ہیں. لیکن ملک الموت اور جو 500 فرشتے آئیں گے نا, وہ لوہے کا آنکڑا نہیں ہوگا. حدیث شریف میں صفود من نار, نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو. کس کا آنکڑا ہوگا وہ؟ آگ کا آنکڑا ہوگا. سمجھے لوگ؟ دیکھو, ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر, اصلاح کرو اپنی. ٹائم زیادہ نہیں ہے زندگی کا, ہر دن قیمتی جا رہا ہے. پھر پچھتاوا ہوتا ہے جب موت کا وقت ادا, اے کاش میں اچھا بن گیا ہوتا, لیکن پھر کچھ نہیں ہوتا, جو گیا وہ گیا. تو جب آتے ہیں تو ہر ایک کے پاس 500 فرشتوں کے پاس آگ کے آنکڑے ہوتے ہیں. اب جب حکم ہوتا ہے روح نکالو تو گھٹنے سے روح نکالتے ہیں. میں نے حدیث شریف میں پڑھا فَعَرَقَ ذَلِكَ الصَّفُودُ فِي أَصْلِ كُلِّ شَعْرٍ وَعَظْمِهِ او کما قال, یعنی جب وہ روح نکالتے ہیں تو ملک الموت اس آگ کے آنکڑے کو اس کے جب کھال میں ڈالتے ہیں تو بالوں کو پار کرتا ہوا ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے. اب تکلیف ذرا کوئی شما جو مرنے والا ہوتا ہے وہی تکلیف محسوس کر سکتا ہے. تھوڑی سوئی چبھ جائے, ارے اب مر گیا, کیا ہو گیا, لیکن وہ آگ کا آنکڑا ہوگا بھی آگ کا. اور جب وہ نکالیں گے گھٹنے سے روح, اور اس کے بعد نکالیں گے تو گھٹنے سے نکال کر پیٹھ میں ڈال دیں گے, پیٹھ سے نکال کر ادھر ڈال دیں گے, بار بار روح نکالیں گے, بار بار تکلیف ہوگی. اس کے بعد روح کہے گی تبًّ لک, جسم سے کہے گی تبًّ لک, تبًّ لک, تیرے لیے ہلاکت ہو, تیرے لیے ہلاکت ہو, تو نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. روح کہے گی جسم سے. اور تو دنیا میں جب بھی جاتا تھا تو برے کاموں کی طرف جاتا تھا. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کا مفہوم ذہن میں رکھیں اور حدیث نور کو بھی ذہن میں رکھ کے ذرا آگے دیکھیں. اس کے بعد جناب کیا ہوا دیکھیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو جب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کا حکم دیا, پھر اس نور نے 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی. کتنے ہیں برس؟ 70,000 سنہ کا لفظ ہے. 70 الف ہزار, 70,000 سنہ سال, 70,000 سال اللہ کی پاکی بیان کی. اور اس کے بعد حدیث نور میں بیان فرمایا گیا ثم خلق نور نبی نورا من الانبیاء, نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے نور سے تمام نبیوں کے نور کو پیدا فرمایا. اور اس کے بعد پھر دیکھا اس نور کی طرف فخلق ارواحهم, پھر تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا. اور تمام نبیوں کی روحوں کو جیسے ہی پیدا فرمایا تو حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا, سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روحوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں آگے. حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ثم طافت جمیع الارواح حول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریں, پھر تمام روحوں نے چکر لگایا. طاف یطوف کا معنی چکر لگانا. اس نور کے ارد گرد تمام روحیں چکر لگانے لگی. تمام روحیں, وہاں نبیوں کی روحیں بھی تھیں, وہاں رسولوں کی روحیں بھی تھیں, ماں و شبہ ہم اور آپ کی روحیں بھی تھیں. تمام روحوں کا ذکر ہے. اس نور کو جب پیدا فرما دیا گیا اور اس کے بعد جناب تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا گیا, تمام روحوں کو حکم دیا گیا لینظروا الی ذلک النور, اس نور کی طرف سب دیکھیں. تو تمام روحوں نے پہلے چکر لگایا, اور جب تمام روحوں نے چکر لگایا اس نبی کی خوبصورتی
خوبصورتی کو دیکھا، اس نبی کے نور کے حسن و جمال کو دیکھا، تو جو روحیں چکر لگا رہی تھی، جو روحیں دیکھ رہی تھی، سب نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3-4 سال نہیں، بلکہ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا فَسَبَّحُوا وَحَلَّلُوا مِئَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، تمام روحوں نے چکر لگائے تو 100,000 سال اللہ کی پاکی اور تسبیح و تحلیل بیان کی۔ مئۃ الف سنہ 100,000 سال، 100,000 سال کتنے ہو گئے؟ بہت ہو گئے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تمام روحوں نے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کی۔ اب جناب کیا ہوا؟ روحیں پیدا ہو گئیں، تمام روحیں پیدا ہو گئیں۔ ابھی تو ولادت کا معاملہ نہیں آیا ہے، ابھی نبی کے نور کی بات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد جناب کیا ہوا؟ سب روحوں کو حکم دیا گیا ثم خلق القندیل، پھر اللہ تبارک و تعالی نے قندیل کو پیدا فرمایا۔ قندیل کا معنی تو ہوتا ہے لالٹین، لیکن محدثین مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کے معنی، اصلی معنی اللہ جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کی عطا سے جانتے۔ قندیل، کیسا قندیل؟ جیسے کہ اس کے علم کے مطابق وہ پیدا فرمایا، اس قندیل میں اس نور کو رکھا، اس کے بعد اس نور کو، یعنی وہ نور اس میں ایسے کھڑا ہوا جیسے نماز کی حالت میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس سے نماز کا طریقہ بھی وہی بتا دیا گیا، نماز کا سلیقہ بھی اس نور نے وہی رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے بعد تمام روحوں کو حکم دیا گیا کہ اس نور کو دیکھیں، تو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَيْنَيْهِ۔ یہ دنیا کے حافظ سن لیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 9 سال کا ہے، حافظ قرآن ہو گیا، ہمارے بچہ قاری قرآن ہو گیا، ہمارا بچہ عالم دین ہو گیا۔ لیکن حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا گیا اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنا تو اس کی محنت ظاہری ضرور ہے، اس کے ماں باپ کی ظاہری توجہ ضرور ہے۔ اگر میں قاری قرآن ہوں تو میری ظاہری محنت ضرور ہے بظاہر، لیکن جناب عالی سنو، آپ کا اپنا اصلی کمال نہیں ہے۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنا، آپ کا بچہ قاری قرآن بنا، ہم نے ذہن سے سوال کیا آخرکار اتنی چھوٹی عمر میں حافظ قرآن کیوں بن گیا، اتنی چھوٹی عمر میں قاری قرآن کیوں بن گیا؟ تو حدیث نور کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ حدیث نور کے اندر بیان فرما دیا گیا جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور اس نور کو دیکھنے کا حکم دیا تو کوئی روحیں ایسی تھی جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی آنکھوں کی جگہ کو دیکھا تھا۔ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى۔ کچھ روحیں ایسی تھی جنہوں نے اس نور کے آنکھوں کی جگہ کو دیکھا تھا۔ جب وہ روحیں دنیا میں پیدا ہوئی تو کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، کوئی قاری قرآن بن رہا ہے۔ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے کلام کا حافظ بن گیا۔ اب کہا جاتا ہے بہت پکے حافظ قرآن ہیں، بہت پکے قاری قرآن ہیں، ایک بیٹھک میں قرآن کریم پڑھ دیتے ہیں، بہت اچھے تقریر کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى خَدَّيْهِ فَصَارَ أَحْسَنَ الْوَجْهِ وَوَزِيرًا۔ کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی جگہ کو دیکھا، اس نور کے رخسار مبارک کی جگہ کو دیکھا تو دنیا میں آ کر کے وہ حسین و جمیل ہو گئے، سبحان اللہ، اور دنیا میں ان کا بہت زیادہ عقل مندوں میں شمار ہونے لگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کون بچا ہوا ہے؟ ابھی آگے آگے دیکھو، اگر آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو امام اہل سنت نے فرمایا اپنے شعر کے اندر وہ جو نہ تھے، اس میں دیکھیے کتنی گہرائی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اپنا سب کچھ تن من دھن انہی پر قربان کر دو۔ میرے نبی کی شان، تبھی تو ہم لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں۔ آپ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے تو کتنی محبت سے آپ کی آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، یہ ہے کہ نہیں؟ یہ میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ اسی لیے آپ آگے دیکھیں، میں نے جب اس حدیث کا مطالعہ کیا تو ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا اور دل باغ باغ ہو گیا، اور آپ کا بھی ایمان الحمدللہ تازہ ہو رہا ہے اور دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، فَمِنْهُمْ مَنْ رَعَى أَنْفَهُ فَصَارَ صَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَى فَمَهُ فَصَارَ صَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَى أَنْفَهُ فَصَارَ طَبِيبًا وحاذقا وعطارا ومنهم من رعى عنقه فصار واعظا ومؤذنا وناصحا ومنهم من رعى لحيته فصار مجاهدا في سبيل الله ومنهم من رعى عضديه فصار رماحا ومجاهدا في سبيل الله ومنهم من رعى كفه اليمنى فصار كياسا ومنهم من رعى كفه اليسرى فصار كيادا ومنهم من رعى عضديه فصار سخيا فصار جوادا فصار سخيا ومنهم من رعى ظهور أصابع اليمنى فصار خياطا ومنهم من رعى صدره فصار متواضعا فصار متواضعا منكسرا أو كما قال ومنهم من رعى بطنه فصار قانعا فصار قانعا ومنهم من رعى ولكن لم يرى فصار من اليهودية والنصرانية فصار إلى آخر الحديث۔ یہ دیکھیے، کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، شفتیں ہیں، لب مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، تو جانتے ہو وہ دنیا میں آ کر کے کیا بنی؟ فصارا محسنا و مقبلا، وہ جاہ و جلال والے بن گئے، وہ عزت و جمال والے بن گئے، وہ حسن و جمال والے بن گئے۔ ومنہم من رعا فمہ، کچھ روحیں وہ تھیں جنہوں نے میرے آقا کے نور کے دہنے مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، منہ مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، تو دنیا میں آ کر کے وہ روحیں جب آ گئی فصارا صائمہ، تو وہ روزہ رکھنے والی بن گئی۔ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں، اور جب پیر آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات آتی ہے تو روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا دن آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، اور بھی مبارک دن آتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا آخرکار یار یہ روزہ بڑا رکھتا ہے، پیر کا روزہ بھی رکھنے والا یہ بندہ ہے، جمعرات کو دیکھا جاتا ہے یہ روزے سے رہتا ہے، اور جب شب جمعہ آتی ہے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی روزوں کی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ ہمیں حدیث نور نے جواب دیا، اے دنیا کے بسنے والے لوگوں سنو سنو، اگر کوئی روزے دار روزہ رکھ رہا ہے، اگر کوئی عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن پکا حافظ قرآن ہے، اگر کوئی قاری قرآن پکا قاری قرآن ہے، ان تمام کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اصلی کمال ہے اللہ کی عطا سے تو میرے آقا کا صدقہ ہے، مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد النبی، زندہ باد اعلیٰ حضرت، زندہ باد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں کہ کچھ روحیں ایسی بھی تھی جنہوں نے میرے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی حلقوم مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، نور کی حلقوم جو ہوتا ہے، حلقوم اس کو کہتے ہیں، اس وقت ان روحوں نے دیکھا تھا، تو جانتے ہو وہ دنیا میں آ کر کے کیا بنے؟ فصارا واعظا، اب تقریر کرنے والے بن گئے، ومؤذنا، اذان پکارنے والے بن گئے، وناصحا، نصیحت کرنے والے بن گئے۔
تقریر کرنے والے بن گئے۔ اب کچھ لوگ کھل کے طے کرتے ہیں صدقہ کس کا؟ میرے آقا کا۔ کہا جا رہا ہے بڑا اچھا آواز کا معاملہ ہے، لہرا رہے ہیں، دل جیت لیا، کمال کر دیا، بڑا اچھا معاملہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے ہے، یہ تو ہونا چاہیے کہاں سے ہے؟ مدینے کے تاجدار کی طرف سے، احمد مختار کی طرف سے، ہم غریبوں کے غمگسار کی طرف سے۔ اب ان کی عطا کردہ چیز کو اگر ہم دین کی بجائے دنیا کا پیشہ بنا لیں تو وہ ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ بتائیے، آپ بھی لوگ بتائیے، کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بڑا عجیب دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، معاشرہ تباہ ہو گیا اور کچھ کر دیا گیا، سمجھے؟ حالات بڑے خراب ہیں، ہمارا سنی مسلمان عمل سے کوسوں دور ہے، خالی بیٹھا رہے گا، درود نہیں پڑے گا، غیبت پورا دن کر لے گا، خالی بیٹھا رہے گا، تلاوت قرآن ایک رکوع نہیں کرے گا، پورا دن نمیمہ، چغل خوری، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث قدسی بھی آپ نے سنی ہوگی، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَضُدَيْهِ، کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے دونوں شانوں اور بازوؤں کی جگہ دیکھا تھا، تو وہ دنیا میں آ کر کے کیا بنی؟ فَصَارَ رَمَّاحًا وَمُجَاہِدًا، وہ نیزہ چلانے والی اور جہاد کرنے والی بنی۔ جنگ بدر دیکھے، جنگ حنین دیکھے، جنگ صفین دیکھے، جنگ یرموک دیکھے، غزوہ بنی مصطلق دیکھے، جتنے بھی غزوات، معرکہ کربلا دیکھے، جتنے بھی نیزے چلانے والے، جتنے بھی تلواریں چلانے والے، یہ وہ روحیں تھیں جنہوں نے اس نبی کے نور کے بازوئے مبارک کی جگہ کو دیکھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ظُهُورَ كَفِّهِ الْيُمْنَى، یہ حدیث نور ہی ہے پوری ہے۔ کچھ روحیں ایسی تھیں، وہ تو میں نے علماء کے اقوال کی تفسیر اور ڈیٹیل نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان، آپ کی ایک کتاب ہے اضاقۃ الآثام لمانعی عمل المولد والقیام، بڑے لمبے لمبے نام ہیں کتابوں کے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا؟ اضاقۃ الآثام لمانعی عمل المولد والقیام، شارٹ کٹ میں اس کا انواد اور ترجمہ یہ ہے، میلاد و قیام کے ثبوت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ کس کے بارے میں؟ میلاد و قیام، ہم اپنے آقا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کی میلاد کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ امام اہل سنت کے والد ماجد کی کتاب کا نام ہے، اور یہ وہ عالم دین علامہ نقی علی خان کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں آپ کی نظر میں کوئی بھروسے مند اور معتبر عالم ہے؟ تو آپ نے دو شخصیتوں کے نام گنائے تھے، ایک شخصیت بدایوں کی سرزمین پر آرام فرما رہی ہے، فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ، اور ایک شخصیت کہتے ہیں سیدنا الوالد الماجد، دوسری جن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں میرے ابا، میرے والد ماجد علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ۔
اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقیر نے، اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے کہ فقیر نے اپنے لیے تو کوئی مرتبہ علم خواب میں بھی قائم نہیں کیا، چہ جائے کہ بیداری میں. یہ جملہ دیکھیں، فقیر نے اپنے لیے کوئی علم کا مرتبہ خواب میں بھی قائم نہ کیا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اتنا بڑا جانکار ہوں، جبکہ اپنے وقت کے مجدد جن کا قلم چلا تو بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، جن کا قلم چلا، جب رد وہابیت پر قلم چلا تو چلتا چلا گیا، نیچریت پر قلم چلا تو چلتا چلا گیا، فلسفے کے رد میں قلم چلا تو چلتا چلا گیا، باطل فرقوں کی سرکوبی میں قلم چلا تو چلتا چلا گیا. وہ اپنے وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ فقیر نے اپنے لیے کوئی مرتبہ علمی خواب میں بھی قائم نہیں کیا. یہ اصلی ہمارے بزرگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. آج ہم ہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ آج بھی ہستیاں ہیں، مگر اکثر ہم ہیں اپنے آپ میں اگر پکا قرآن ہو گیا تو پھولے نہیں سما رہے، بہترین پڑھنا آ گیا تو یہ ہے معاملہ نہیں، بلکہ یہ جانے سب کچھ عطا ہے میرے آقا کا، سب کچھ کمال ہے مدینے کے تاجدار، تبھی تو ہمیں جمال ملا، ادھر سے کمال ملا تو ہم جمیل ہو گئے، ادھر سے کمال ملا تو ہمیں نعمتیں عطا ہو گئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، مکین و مکان، بدن میں ہے جان، اٹھے بھی وہاں، سب یہ فرما دیا گیا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. یہ شان بیان فرمائی آپ کی. آگے چلے دیکھے حدیث نور میں بیان فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَى صَدْرَهُ، کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اس نور کے سینے مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا تو دنیا میں آ کر کے فصار متواضعا، وہ دنیا میں آ کر کے تواضع اختیار کرنے والے بن گئے. آج بھی اگر آپ دیکھو گے تواضع، جیسے میں نے امام اہل سنت کا قول ابھی بیان کیا کہ امام ہونے کے باوجود آپ نے کہا کہ میں نے اپنے لیے کوئی مرتبہ علمی خواب میں بھی قائم نہیں کیا. یہ بڑے بڑے علماء و فقہا جو اپنے وقت کے یعنی بڑے بڑے امام ہوا کرتے تھے، ان میں اتنی عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی کہ چھوٹے بچے سے بھی شفقت کے ساتھ ملا کرتے تھے، بزرگوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. اگر کوئی دنیا میں انسان عاجزی اختیار کرنے والا مل رہا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آج دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کوئی انسان ایسا ہے اگر اس کو ایک روٹی مل گئی تو قناعت کر رہا ہے، اگر پہننے کے لیے ایک جوڑی کپڑے مل گئے تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اگر کھانے کے لیے ایک کھجور مل گئی تو اسی پر اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے، اگر جناب عالی اچھا مکان نہیں دنیا میں بنا پائے تو جیسا بھی ہے اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے. سوال میں ذہن پیدا ہوا آخرکار یہ قناعت کرنے والوں کی صفت کہاں سے آ گئی؟ اگر ایک روٹی پر قناعت ہو گئی تو آخرکار یہ صفت کہاں سے آئی؟ اگر ایک مکان پر قناعت کر رہا ہے آخرکار یہ صفت کہاں سے آئی؟ اگر آخرکار ایک قناعت یعنی ایک روٹی پر قناعت کر رہا ہے تو یہ معاملہ آیا کہاں سے؟ حدیث نور کا جب مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا کچھ روحیں وہاں ایسی بھی تھی جنہوں نے اس نور کے پیٹ کی یعنی شکم مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا. جب شکم مبارک کی جگہ کو دیکھا، جب دنیا میں وہ روحیں آئیں فصار قانعا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے قناعت اختیار کرنے والی بن گئی. اس لیے انہوں نے یہ قناعت اختیار کی. اور آگے چلیں وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَى قَدَمَيْهِ، کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اس نور کے قدموں کی جگہ کو دیکھا تھا، اس نور کے قدموں کی جگہ کو دیکھا تھا. جانتے ہو وہ کیا ہوئے؟ فصار ماشیہ، فصار ماشیہ، وہ دنیا میں پیدل چلنے والے بن گئے. فصار ماشیہ، وہ دنیا میں پیدل زیادہ چلتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آج بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں. اور کچھ روحیں وہاں ایسی بھی تھی جنہوں نے حسد کی بنیاد پر نہیں دیکھا. یہ ذرا نقطہ دے رہا اور بڑی گہری بات بول رہا.
آج منہ بجاتے ہیں علم غیب نہیں تھا، حاضر و ناظر نہیں تھے، مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ان سے گرو ہنٹالوں نے تواغیت اربعہ نے، آج لوگ ہمارے سنی یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں اب رد کا زمانہ نہیں ہے، رد نہیں کرنا چاہیے، کیا ملتا ہے رد سے؟ حدیث نور میں دیکھو، رد یہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، رد بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، رد بد مذہباں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ سنیت کی پہچان ہے، اور اس کا پورا کام 14ویں صدی میں کس نے انجام دیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم نے۔ دیکھیے کچھ روحیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے حسد اور جلن میں نہ دیکھا تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ حسد میں نہیں دیکھا، جلن میں نہیں دیکھا تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ وہ دنیا میں آ کر کے کیا بنے جانتے ہو؟ من الفراعنہ فرعون بنے، وہ جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی۔ یہ وہ روحیں تھی جنہیں وہاں بھی جلن تھی، جب وہاں جلن تھی تو یہاں اس جلن کا معاملہ ملا، دنیا میں آ کر کے کیا بنا؟ فرعون بنا۔ کچھ روحیں ایسی بھی تھی جنہوں نے جلن میں نہ دیکھا، اس کے آگے فرمایا گیا فرعون بنا۔ فرعون کا اصلی فرعون مراد نہیں ہے، بلکہ فرعون جیسے جو بھی کام کرتا ہے ہر فرعون مراد ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ دوسرے کفار، من الکفار کا لفظ ہے دوسرے کفار، وہ بن گئے جنہوں نے عذرائے حسد نہیں دیکھا، جلن میں نہیں دیکھا، وہ یہود یعنی فرعون بنے اور دوسرے کافر بنے۔ اب جتنے بھی کافر ہیں انہیں بھی ملا جو ملنا تھا، جب انہوں نے وہاں حسد اور جلن میں نہیں دیکھا تو اس کا ثمرہ یہاں مل رہا۔ کوئی فرعون بن رہا ہے، کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اپنی کتاب کی شکل میں طرح طرح کی گستاخیاں کر کے چلا گیا۔ اور کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے دیکھا لیکن زیادہ نہیں دیکھا، ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ دنیا میں آ کر کے یہودی اور نصرانی اور ان کے جیسے اور جو تھے وہ سارے کے سارے بن گئے۔ یہ حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں پورے حوالے کے ساتھ بدرجہ ختم موجود ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں گے، ٹائم پورا ہو گیا، 4:30 ہو گئے ہیں اور 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، میں نے بہت مختصر گفتگو حدیث نور کے حوالے سے کی۔ آپ دیکھیں کہ مصنف عبد الرزاق میں جو حدیث نور پوری بیان کی گئی ہے یہ شاید آپ نے نہ سنی ہو، سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سنی ہو لیکن نہ بھی سنی ہوئے زیادہ امکان ہوتے ہیں، تو ایسی عظمت والی باتوں کو نہیں چھاپتے، ایسی فضیلت والی باتوں کو نہیں چھاپتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور کبھی موقع ملا تو پوری حدیث کو ذکر کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں دعا کروں گا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور میری گفتگو میں زبان سے جو قصدن یا سہون غلطی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔